ذی الحج ہے 1443 ہجری اور 24 جولائی 2022۔ تو تیسری آیت مبارکہ جو سورۃ الکوثر کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اس حوالے سے کل ہم نے قرآن پاک سے 3 مقام سے دشمنوں کے حوالے سے آپ کو بتایا، سورۃ مجادلہ میں اور سورۃ ممتحنہ میں، اور تیسرا قصہ جو تھا بلا محور کا، اور یہ اجمالی طور پہ بتایا کہ قرآن پاک نے جو دشمن بتائے ہیں وہ کتنے گروہ ہیں؟ 4۔ ہاں، کتنے گروہ ہیں وہ؟ 4۔ کون سے ہیں؟ یہودی، عیسائی، مشرک اور منافق، یہ 4 دشمن ہیں۔ ان 4 سے ہمیں بچنا ہے، اور جب ہم ان کو پہچانیں گے پھر ہی ان سے بچ پائیں گے، اور جب تک ہم پہچان نہیں سکیں گے تب تک ہم اپنا ایمان بچا نہیں سکتے۔ اور جس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے وہ ہر وقت کھانے کے چکر میں رہتا ہے، جس کو کھیلنے کی تمنا ہوتی ہے اور ہر وقت کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اور خوش قسمت وہ بچے ہیں جن کی طلب ہر وقت دین سمجھنا، سننا اور وقت پہ مسجد میں آنا، یا اپنے راستے کا اپنی سوچ فکر کے تحت خود تعین کرتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن پاک سے پھر اسی طرح 2 مقام سے دشمنان دین کا تعارف آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ توجہ سے سنیں۔ آج جس مقام پہ ہم بات کریں گے قرآن پاک میں وہ سورۃ توبہ ہے، 10واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 23۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ کب دوست نہ بناؤ؟ اپنے باپ اور بھائیوں سے دوستی نہ رکھو۔ کب نہ رکھو؟ اگر وہ ایمان سے کفر کو پسند کرے، یعنی ایمان کو وہ پسند نہ کرے اور کفر کو پسند کرے تو قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ تم ان سے دوستی نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ایمان والوں کو یہ جھنجھوڑا ہے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور پھر جو کفر سے دوستی رکھتے ہیں ان سے بھی دوستی کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے اور ایمان والوں کے دشمن ہیں، ان سے دشمنی رکھنا یہ اتنا ہی فرض ہے جتنا مومن ہونا لازم ہے۔ تو یہ دوسرے کی ضدیں علیحدہ علیحدہ رہیں گی، اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں، تم دوست نہ بناؤ اپنے باپ اور اپنے بھائیوں، ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب کہ وہ ایمان کی بجائے کفر کو پسند کریں۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، مِنْهُمْ
اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم فرمایا کہ جو کافروں اور کفر سے دوستی رکھتے ہیں اور ان کی ہر چیز کو اپنے لیے حفظ جام بنائے ہوئے ہیں اور ان کو شعور اور ترقی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کروایا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ماں باپ اگر ایمان سے زیادہ کفر کو پسند کریں تو پھر ایمان والی جو اولاد ہے ان کو حکم یہ ہے ان سے اپنی دوستی تعلق ناتا نہ رکھو۔ تو یہ قرآن پاک کے حوالے سے آج یہ چوتھا مقام جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کل 3 باتیں بتائیں، آج یہ چوتھی جگہ ہے، یہ سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا اگر تم ان سے پھر بھی دوستی رکھو گے تو پھر تم انہی میں سے ہو۔ اب اس کی ایک 2 مثالیں سادہ سی آپ سمجھ لیں۔ ایک آدمی ٹٹی سے نفرت رکھتا ہے لیکن جب کھانا کھائے تو ساتھ رکھ لیتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ ویسے کہتا ہے کہ مجھے ٹٹی سے نفرت ہے لیکن کھانے کے ساتھ رکھتا ہے، کھاتا نہیں ہے، تو یہ کھانے کی بے ادبی ہوئی یا نہیں؟ وہ کھانے کی بے ادبی ہو گئی نا، اگرچہ اسے نہیں کھاتا اور کہتا بھی ہے کہ یہ ٹٹی ہے لیکن کھانے کے ساتھ رکھ دے تو یہ کھانے کی توہین ہوگی۔ جتنا بھی شاہی کھانا عالی پکا ہوا ہو اس کے ساتھ گندگی رکھ دے تو اگرچہ گندگی کو کھانا نہیں اور زبان سے کہہ بھی رہا ہے کہ یہ گندگی ہے یار، لیکن ساتھ رکھ دے تو اگرچہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ گندگی ہے، میں کھاتا نہیں ہوں، نہ اسے اچھا سمجھتا ہوں، لیکن کھانے کے ساتھ رکھ دے تو یہ کھانے کی بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دشمن ہیں دین کے، عقیدہ اہل سنت کے، اگرچہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن جب ہم ان سے اپنا قرب رکھتے ہیں اور ان کے نزدیک ہوتے ہیں تو یہ ایمان کے لیے ایک زہر قاتل ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ تو کل ہم نے 4 باتیں جو آپ کو بتائیں، یہ ایک مقام ہے جہاں بتایا گیا کہ اگر کفر کو پسند کریں، ایمان والے کلمہ پڑھ کر کفر کو پسند کریں تو وہ منافق ہوں گے، اور اگر چیٹے ننگے کافروں کو پسند کریں تو وہ انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھو ایک آدمی نہایت شریف ہے، نہایت شریف ہے آدمی، نمازی ہے، پورا مومن ہے، طاقت کے مطابق عمل کرتا ہے، اچھائی پھیلاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، لیکن وہ ہر وقت بیٹھا چوروں میں رہے، ہر وقت چوروں میں بیٹھا رہے تو دیکھنے والے اب اس کی وہ اچھائی نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ کہیں گے یہ بھی انہی جیسا ہے، یہ بھی انہی جیسا ہے۔ یہی قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اگر تم ان سے دوستی کرو گے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ تو پھر تم انہی میں سے ہو۔ اب ایک آدمی چوروں میں شریف آدمی بیٹھ جائے تو چور تصور ہوتا ہے تو جو ان سے لگاؤ رکھے انہی طرح ہو جاتا ہے وہ۔ اس لیے اپنی سنگت صحبت کو، اٹھنے بیٹھنے کے ماحول معاشرے کو، آپ خود تمام نوجوان بچے آپ اگلی زندگی میں آپ بڑھ رہے ہیں تو اپنا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، اپنی دوستی دشمنی، اس کو اچھی طرح پہچان رکھو گے تو پھر ہی ہم نجات پا سکتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ تو دوسری آیا مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آیا مبارکہ سورۃ آل عمران کی ہے، یہ آیت نمبر 72 ہے۔ اس میں اب جو اصل بات ہے، اب دیکھیں یہاں تمام کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ہمارا المیہ ہے دشمنان دین کو سمجھنے کا، یعنی دین اسلام کے دشمنوں کو اور مذہب اور سنت و جماعت کے دشمنوں کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ ہے منافقت۔ کیا ہے؟ منافقت۔ اگر ہم منافقت کو پہچان گئے تو سمجھ لو ہم دین کے دشمنوں کو پہچان لیں گے۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے، اس دور کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ دین اسلام کا نام لے کر، کلمہ پڑھ کر
تلاوت کر کے پھر بھی وہ دشمن ہے دین کے بھی اور ایمان والوں کے بھی اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کے بھی. تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کا جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کا نام لے کر بھی اگر وہ کوئی بات کریں یا کسی کو مسلمان کر لیں یا کوئی مسلمان ہو جائے تو اس پہ کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ یہ خود قرآن پاک نے بیان فرمایا. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے 2 گروہ اہل کتاب کے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے. بعض کہتے ہیں نا جی فلاں مولوی نے تقریر کی تبلیغ کی تو اتنے عیسائی مسلمان ہو گئے، اتنے جناب ہندو مسلمان ہو گئے، فلاں مسلمان ہو گیا. تو یہ دھوکہ آج کے دور میں جب تک کفر کا نظام قائم ہے، جب تک کفر کی تعلیم قائم ہے، جب تک کفر کی تہذیب و تعلیم قائم ہے، مسلمان کسی کافر کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، مسلمان کا رہنا بہت مشکل ہے. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ہاں ہم قلت کی نفی نہیں کرتے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ایسا ہو بھی جائے تو اس کی ہم نفی نہیں کرتے، لیکن جو حکم شرع کا لگتا ہے وہ اکثریت پر لگتا ہے. تو جہاں نظام کفر کا ہو وہاں مسلمان کا اسلام پہ رہنا ممکن نہیں پوری طرح، تو کسی کافروں کا دھڑا دھڑ اسلام قبول کر لینا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے 2 گروہ ذکر کیے اور ارشاد فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس کا ایمان لاؤ اور شام کو اس کے منکر ہو. یعنی قرآن پاک نے ان 2 گروہوں کا ذکر اس انداز سے کیا ہے. یعنی کتابی جو ہیں یہودی عیسائی وہ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں نا تم صبح ان کا کلمہ پڑھو، یعنی جو قرآن اترا ہے ان پر، ان کے لیے قرآن اترا ہے ان پر صبح کو وقت ایمان لے اور شام کو کافر ہو جاؤ. صبح ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ. یہ قرآن فرما ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو اصل دشمن ہے اس کی پہچان ہمیں کرائی. یہاں کسی شیعہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں دیوبندی کا ذکر نہیں ہے، یہاں بابی کا ذکر نہیں ہے، یہاں نیچری کا ذکر نہیں ہے. یہ تو سارے مسلمانوں میں ہے نا. جو اصل دشمن ہے یہود و نصارہ اہل کتاب جو کہلاتے ہیں، ان کا ایک گروہ کہتا ہے کہ قرآن پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ. شاید اس طرح مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، یعنی ہم ان کو پھیر لیں. یعنی ایسے بدبخت لوگ کلمہ پڑھتے بھی ہیں تو مسلمانوں کو کافر کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ کہ وہ خود مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنے کو کھول کر بیان کر دیا کہ اہل کتاب کا یہودی کا عیسائی اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا مسلمان ہونا یہ مطلب نہیں کہ میں اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا. نہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر کرنا ہے. یعنی صبح کو ایمان لائیں گے اور شام کو پھر کفر کی طرف لوٹ جائیں گے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَابِعَ دِينَكُمْ، اور ایمان نہ لاؤ اس کا مگر یہ تمہارا تابع ہو. یعنی یہودی عیسائی آخر ایک دوجے انہیں جو گروہ یہ آخر ہے تو تسی جاؤ کلمہ پڑھو مسلمانوں دین کو پھیرو انہوں کافر کرو. ہاں تسی اوہدا یقین رکھنا جڑا تہاڈا پکا ادھر بن جائے، بھاویں کلمہ زبان تے رکھے اندر دین کا دشمن بن جائے اور تہاڈے نال لڑ جائے، بس وہی تہاڈا ہے. اس مقام دے اوتے قرآن پاک نے واضح طور سے دین کے دشمنوں کی پہچان دی. تو یہ دوسرا مقام قرآن پاک کے سورۃ توبہ اور سورۃ آل عمران 2 آیتوں کے حوالے سے آج ہم نے یہ مقصد گفتگو کی ہے اور اس کا اجمالی پھر میں خلاصہ بتا رہا ہوں. دین اسلام کے دشمن جو ہیں اصل میں وہی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، وہی قرآن پاک کے دشمن ہیں.
اور وہی ایمان والوں کے دشمن ہیں۔ اور قرآن پاک نے ہمیں واضح بتایا، کل جو آیت پاک میں نے بتائی تھی سورۃ ممتحنہ کی ابتدا میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو یہاں بات سمجھ آ گئی؟ بولتے نہیں ہو؟ یہاں ہم نے اصل جو دشمن ہے، کل ہم پھر جو مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے دشمن ہیں، کل ان کا تعارف کرائیں گے قرآن پاک اور حدیث پاکہ کے حوالے سے۔ آج ہم نے گویا اتنا سمجھا کہ جو دشمن اصل ہے وہ یہودی ہے اور عیسائی ہے۔ اب آگے جو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھائی کہنے والے کلمہ پڑھنے والوں میں، وہ سب دین کے دشمن ہیں اور ایمان کے دشمن ہیں۔ تو جب تک ہم دشمن کی پہچان نہیں کریں گے، تب تک ہم جتنی نیکیاں کر لیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، جو کچھ کر لیں، جب تک دل میں دین کے دشمنوں سے نفرت اور عملی طور پر بھی اور طاقت کے مطابق ان سے نہیں بچیں گے، تب تک کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پہچان دین کی عطا فرمائے۔ اور کل جو بتایا تھا آپ کو کہ کتنے فرقوں سے، طبقوں سے قرآن پاک نے گویا جنگ و جدل کا ذکر کیا ہے؟ 4 طبقے، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور منافق ہیں۔ یہ چاروں طبقے جو دشمن ہیں۔ تو آپ کا تو ویسے کوئی دشمن نہیں ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے؟ یہ آپ نے پڑھا بھی تھا، مومن کے دشمن کتنے ہیں؟ مومن کے کتنے دشمن بتائے؟ آپ الحمدللہ مومن ہیں نا، تو پھر آپ اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھتے ہیں یا دوستی رکھتے ہیں ان سے؟ دشمن رکھو گے تو بات بنے گی۔ جتنی بیماریاں جسمانی عروج پہ ہیں، اس سے بڑھ کر بیماریاں روحانی بھی عروج پہ ہیں۔ جو ڈاکٹر ہیں وہ جسمانی بیماریاں ٹیسٹ وغیرہ کر کے دس دیندے نے، جڑے روحانی طبیب ہوندے نے وہ بھی اشارے اور ان عادتاں تو کچھ بجھ لیندے نے، پتہ کر لیندے نے بھی یہ کیڑا مرض ہے، روحانی مرض کی ہے، روحانی مرض کی۔ یہ چند گلاں آج اپنے اختتام، کل انشاءاللہ تعالی اس سے آیا مبارکہ تے اگلا سلسلہ سے چلاواں گے۔ ان شانئک هو الابتر، محبوب جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، بے نشان ہے، بے اصل ہے، بے نسل ہے، جڑ کٹا ہے اور بری ہلاک اور تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو یہی سورۃ کوثر کے حوالے سے آخر پہ ہم کل پرسوں حدیث پاک کے حوالے سے جو اصل آج کا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ تعالی منافقت کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہاں آج کا ہمارا درس اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ صدقے حبیب کے ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چلو بھائی آپ سیدھے ہو جاؤ۔